بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا طلسم، اس وقت نام محمد سے محبت کی ہے۔ قابل صدر احترام اور حاضرین انجمن، یوں تو ہر دور میں مبعوث کیے جانے والے پیغمبر اور رسول کے متبعین نے اپنے نبی سے محبت کی ہے، مگر تاجدار خیر الامم کے جانثاروں کی جانثاری کی مثال پوری تاریخ عالم میں کہیں نہیں ملتی۔ جس شخص نے بھی رسول بطحا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اس کے رگ و ریشے میں حضور کی محبت اس طرح پیوست ہو جایا کرتی تھی کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کی محبت کو چھین نہیں سکتی۔ ایک ادنا سے ادنا صحابی پیغمبر جس کا حضور سے کوئی رشتہ داری نہیں، حضور سے کوئی قرابت نہیں، حضور سے کوئی خاندانی تعلق نہیں، لیکن جب ایمان لے آتا، اپنی زبان سے محمد کی رسالت کا اقرار کر لیتا، وہ حضور کا اس طرح دیوانہ اور سچا عاشق بن جاتا، حضور سے ایسی محبت ہو جاتی، ایسا نشہ چڑھ جاتا تھا کہ دنیا کی ساری مصیبتیں، سارے قرابات اس کے لیے ہیچ ہو جایا کرتے تھے۔ ایمان لانے کے بعد صرف ایک ہی نام کی رٹ ہوا کرتی تھی، وہ تھا محمد۔ محمد اب طریقہ ہوگا تو صرف محمد کا، اب طریقہ ہوگا تو صرف محمد کا، اب قانون چلے گا تو صرف محمد کا، اب حکم چلے گا تو صرف محمد کا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بن جایا کرتے تھے، اور خون کے آخری قطرے تک غلامیت میں کوئی شکن نہیں آتی تھی۔ یہی وہ بے مثال محبت کے حضور کی جس نے درے کو آفتاب بنا دیا، ادنا کو اعلیٰ بنا دیا، قطرہ تھا بوند ہو گیا، بوند تھی لہر ہو گیا۔ ہاں ابو بکر تھا صدیق اکبر ہو گیا، عثمان تھا جامع القرآن بن گیا، علی تھا حیدر کرار بن گیا، بلال حبشی غلام تھا دنیا کا امام بن گیا، اور خالق کائنات کی زبان میں اولئک هم المفلحون کا خطاب ملا، اولئک هم الراشدون کا پروانہ ملا، لهم مغفرۃ واجر عظیم کی بشارت ملی، اور یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ کی سند دے کر رہتی دنیا تک ان کا نام روشن کر دیا۔ اور جب یہ لوگ دربار رسالت میں حاضر ہوتے تو کیفیت کیا ہوتی تھی؟ سورہ حجرات اٹھا کر دیکھو، ارشاد باری ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر علیم۔ اور جب لوگ دربار رسالت میں حاضر ہوتے تو کیفیت کیا ہوتی تھی؟ سورہ حجرات اٹھا کر دیکھو، ارشاد باری ہے اذا تکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اترکوا جلساءہ کانہم علی رؤوسہم الطیر، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام کرتے تو تمام صحابہ ادب سے نگاہیں جھکا لیا کرتے، گویا سروں پر پرندہ بیٹھا ہو۔ اللہ اکبر، یہ ادب تھا حضور کا، احترام تھا پیغمبر کا۔ ارے یہ ادب یہ احترام کیوں؟ اسی لیے کہ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانثار ہیں۔ آپ جنگ احد کی لڑائی شروع ہے، آپ جنگ میں شریک ہیں، مدینے میں خبر مشہور ہو گئی کہ حضور شہید ہو گئے۔ یہ خبر غلط تھی لیکن مشہور ہو گئی۔ جب یہ خبر مشہور ہو گئی تو بنو دینار کی ایک 90 سال کی بوڑھی عورت
جس کا باپ بھائی شوہر جنگ میں شریک تھے، لاٹھی ٹیکتی ٹیکتی مدینے سے باہر نکل رہی ہے، کسی نے اس عورت کے کان میں جا کر کہا، اماں تیرا نام ام عمارہ تو نہیں؟ کہنے لگی، ہاں ام عمارہ ہے۔ اس آدمی نے کہا، اماں تیرا بھائی میدان جنگ میں شہید ہو گیا۔ عورت اسی طرح چلتی رہی، پھر اس کے بعد کسی نے اس کے باپ کی شہادت کی خبر دی، کہنے لگی، حضور کیسے ہیں؟ جواب ملا، حضور صحیح سلامت ہے۔ کہا، چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی، کہا چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی، کہ ان تاریخ آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی، وما علینا الا البلاغ۔